لیے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ بات فرمائی، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں پھر بھی وہ گمراہ رہتے ہیں، بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور ہدایت پا جاتے ہیں۔ تو اب قرآن سے پوچھا گیا، قرآن تو بتا وہ کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر کے بھی گمراہ رہتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں تو ہدایت پاتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے لکھا جو قرآن پڑھ کے ہدایت نہیں پاتے، گمراہ ہی رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ قرآن بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ میں یہ عمل کرتے ہیں۔ کون سا؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ اللہ فرماتا ہے، تین باتیں ارشاد فرما رہا ہے اللہ پاک۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، اللہ کے وعدے کو جو لوگ توڑ دیتے ہیں، اگر وہ قرآن پڑھیں اور اللہ کے وعدے کو توڑتے رہیں، اللہ کے حدود کو توڑتے رہیں، ادھر قرآن پڑھتے رہیں، تب بھی وہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ اور جو لوگ جوڑنے والی چیزوں کو توڑتے رہیں تو وہ قرآن بھی پڑھتے رہیں، ادھر توڑتے بھی رہیں، تو وہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ اور زمین میں جو فتنہ فساد کرتے رہیں اور قرآن بھی پڑھتے رہیں تو وہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا جماعت کے حوالے سے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جو بندہ تسویہ نہیں کرتا، تراس نہیں کرتا، یعنی جماعت کے یہ تین واجبات جو ہیں کہ جو برابر نہیں کھڑے ہوتے جماعت میں، اور تراس مل کر کے نہیں کھڑے ہوتے جماعت میں، اور اتمام نہیں کرتے، یعنی پہلے اگلی سب کو مکمل نہیں کرتے، پھر دوسری کو، پھر تیسری کو، یعنی نقص کمی جو رہنی چاہیے، خالی جگہ جو رہنی چاہیے وہ آگے نہیں رہنی چاہیے، وہ آخر میں رہنی چاہیے، اس کو اتمام کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اتمام کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جماعت کے یہ تین واجبات، یعنی سب بندی کے یہ تین واجبات، جماعت کے واجبات نہیں، یہ سب بندی کے تین واجبات کو جو ملوز خاطر نہیں رکھتا، وہ قوم کتنا بھی زور لگا لو، کتنی بھی میٹنگیں کر لو، کتنا تم چلا لو، وہ قوم کبھی ایک ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ قوم ایک دوسرے کا گلا پھاڑے گی، وہ قوم ایک دوسرے کو گالیاں دے گی، وہ قوم ایک دوسرے کو تان و تشنیع کرے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب جماعت میں جائیں تو ان تین چیزوں کا خاص خیال رکھیں، تصویر کا بھی خاص خیال رکھیں، تراس کا بھی خاص خیال رکھیں، اتمام کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ جو پیچھے بیٹھے ہوئے حضرات ہیں میں ان سے یہی کہوں گا، دیکھیں ان تین چیزوں کا مطلب یہی ہے کہ مل کے بیٹھا جائے، اور پہلے اگلی جگہ کو پر کیا جائے، پھر جو خالی جگہ ہے وہ پیچھے رہنی چاہیے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ کے سامنے یہ باتیں میں نے عرض کی ہیں، باقی آپ سارے سمجھدار ہیں، آپ سب اس کو ملوز خالی رکھ سکتے ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ آپ ایک بار درود پاک پڑھیں بابا سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، یہاں علماء تشریف فرما ہے، پیر صاحب قبلہ بھی موجود ہیں، ان تمام بزرگوں کے بیانات ہوں گے۔ میں تو تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں، بس اس بات کو ہم اور آپ سبھی سمجھتے ہیں کہ سب نے مرنا ہے، لیکن ایک تو مرنا کسی ایک کا ہے۔ یعنی آج جو ہمارے حاجی صاحب تھے، مولانا شوکت صاحب کے والد محترم تھے، وہ انتقال کر گئے، کوئی ایک انسان دنیا سے کم ہوا، وہ عالم برزخ میں گیا، لیکن یہاں تو قرآن نے بارہا کہا ہے کہ سب نے مرنا ہے، ایک ساتھ سب نے ختم ہونا ہے، کوئی بھی چیز دنیا میں نہیں رہے گی۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، روئے زمین پہ جتنی چیزیں ہیں سب نے فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف خدا کی۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سینہ چمن رہ جائے گا۔ اطلس کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تن بے جاں پر خالی کفن رہ جائے گا۔ ایک کا جانا تو بہانے بنتا ہے، بیماری آئی تھی اس لیے چلا گیا، حادثہ ہوا اس لیے چلا گیا، جناب بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے چلا گیا، لیکن جو قیامت آئے گی وہ قیامت تو برحق ہے اور سب کو لے کے جائے گی۔ اور اللہ نے کتنے بے باک انداز میں لوگوں کو سمجھایا، قرآن پڑھنے والوں کو سمجھایا۔ اللہ نے فرمایا القاریۃ ملقاریہ، دل دہلا دینے والی آئے گی، the event which causes the heart to tremble، یہ دلوں کو پھاڑ دینے والا جو ایونٹ ہے یہ آگے رہے گا۔
ما ادراک مل قاریہ، یہ دل دہلا دینے والا کیا ہے؟ ما ادراک مل قاریہ، اور تو کیا جانتا ہے یہ دل دہلا دینے والا کیا ہے؟ تو اللہ نے اس کا ایک کیفیت بتائی. اللہ نے فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. لوگ ایسے بکھرے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن کہ جیسے برسات کے موسم میں اجالے کو دیکھ کر کے پتنگے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، بے بس بے سود ٹوٹ ٹوٹ کے پڑتے ہیں اور چند سیکنڈوں میں گر کر کے مر جاتے ہیں. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور بلند و بالا پہاڑ یہ روئی کی طرح بھاگ رہے ہوں گے، فضا میں گھوم رہے ہوں گے روئی کی طرح. عزیزان محترم یہ سچویشن ہے. رسول پاک نے اس کی سچویشن بتائی. میں مختصر انداز میں اس حدیث کو بیان کرتا ہوں. اس قیامت کے قائم ہونے کی تیاری پہلے سے ہو چکی. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنایا، اس کے بعد اللہ نے سور کو بنایا ہے. اللہ نے کس کو بنایا؟ سور کو بنایا، اور سور بنانے کے بعد حضرت اسرافیل کو عطا فرما دیا. اور اب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو منہ میں لے کر کے عرش خدا کی طرف دیکھ رہے ہیں اور حکم خدا کا انتظار کر رہے ہیں کب حکم ہو اور کب یہ پھونک مارے اور ساری کائنات تباہ ہو جائے. رسول پاک نے اس کی تفصیل بیان فرمایا کہ 3 بار سور پھونکیں گے، 3 بار پھونک ماریں گے. وہ پھونک ہوگی نہ جانے کیسی ہوگی، ہیبت ناک ہوگی، دل دہلا دینے والی ہوگی، ایک فضا والی ہوگی، ایک ساق والی ہوگی، ایک قیام والی ہوگی، گھبراہٹ والی ہوگی. گھبراہٹ والی کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا جب یہ سور پھونکیں گے نا حضرت اسرافیل علیہ السلام، اس وقت اس دنیا کی کیا کیفیت ہوگی جانتے ہیں آپ؟ اس وقت دنیا کی یہ کیفیت ہوگی کہ زمین میں زلزلہ قائم ہو جائے گا اور بادلوں کی طرح یہ پہاڑ فضاؤں میں گھوم رہے ہوں گے. اور اس وقت زمین میں یہ حالت ہوگی جیسے تیز ترار طوفان میں، سمندر کے طوفان میں ایک کشتی پھنس جائے تو کشتی کیسے ہچکولے کھاتی ہے، جیسے کشتی ہچکولے کھاتی ہے ایسے یہ دنیا ہچکولے کھا رہی ہوگی. اور جیسے کشتی سے لوگ گر گر کے مرتے ہیں ایسے ہی دنیا میں رہنے والے لوگ گر گر کے مریں گے. اللہ نے اس کو بیان فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگوں کیا سمجھتے ہو یہ جو قیامت کا زلزلہ ہے یہ کوئی جھٹکا بٹکا نہیں ہے، یہ بہت سخت ترین دن ہوگا. اتنا سخت ترین دن ہوگا کہ یہاں تک کہ مائیں دودھ پلانے والے بچے کو چھوڑ دیں گی، بچہ ہوگا تو وہ اس کی دہشت سے بوڑھا ہو جائے گا. عزیزان محترم تھوڑا سوچئے. اور پھر اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، پھر تیسرا، اور تیسرے میں سارے لوگ موجود ہوں گے. اس موجودگی میں کہ جہاں ایک نئی زمین ہوگی، نیا آسمان ہوگا، یہ زمین یہ آسمان جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب لپیٹ لیا جائے گا، یہ چاند سورج سب بے نور کر دیے جائیں گے. پھر ایک نئی زمین، نیا آسمان، اور اس کے نیچے سارے لوگ کھڑے ہوں گے. پھر جب کھڑے ہوں گے تو کیا حال ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. علماء بیٹھے ہوئے لمبی تقریر نہیں کر رہا، بس اسی بات کو اللہ فرماتا ہے کہ یہاں جو نئی زمین ہوگی، نیا آسمان ہوگا، سارے لوگ ہوں گے. یہاں پر جس کا پلہ نیکیوں کا بھاری ہوگا وہ من چاہی نعمتوں میں ہوگا، من چاہی نعمتوں میں ہوگا، من چاہی نعمتوں میں ہوگا، جنت میں ہوگا. اب میزان میں نیکیوں کا پلہ کس کا بھاری ہوگا؟ کون سی نیکی کریں؟ نیکیاں تو ساری نیکیاں ہیں، ساری نیکیاں اس لیے کی جانی چاہیے تاکہ ہمیں خدا تک پہنچ ہو، خدا کی معرفت ملے، خدا کی رضا ملے. لیکن ایک نیکی ایسی ہے جو دین کی انتہا ہے. وہ نیکی کیا ہے؟ ہمارے پیارے آقا نے بیان فرمائی ہے. عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من شيء اثقل في الميزان من حسن الخلق. کہ میزان میں حسن اخلاق سے بڑھ کر کے کوئی اور نیکی وزنی نہیں ہو. حسن اخلاق یعنی اچھی عادتیں، اچھی عادات اپنائیے اللہ کی رضا کے لیے، انشاءاللہ یہ میزان پر بھاری ہوں گی. اور جس کی نیکیاں میزان پر بھاری ہوں گی انشاءاللہ عز و جل وہ من چاہی نعمتوں میں ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک